بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی محل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ فاطمہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ عرصہ اور سعد اپنے کمرے میں کھیل رہے تھے۔ باہر بہت سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی۔ سجاد گھر کا راشن لے کر آئے اور آتے ہی کمرے میں کمپیوٹر آن کر کے بیٹھ گئے۔ عرصہ اور سعد کا کمرہ بہت اچھا سجا ہوا تھا۔ پینٹنگ کر کے خود عرصہ اور سعد نے ہی اپنے کمرے کو خوبصورت بنایا تھا۔ 2 بیڈ تھے، صوفہ اور ٹی وی، سب سہولت کمرے میں ہی موجود تھی۔ دونوں ٹی وی پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھے۔ باہر بہت ہی سردی تھی۔ یہ مری کا علاقہ تھا جہاں یہ خوبصورت اور چھوٹی سی فیملی ایک پیارے سے گھر میں رہتے تھے۔ عرصہ اور سعد کا کمرہ چھت پر بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی چھت پر ایک اور کمرہ تھا۔ نیچے والے حصے میں فاطمہ اور سجاد کا کمرہ تھا اور ایک ڈرائنگ روم تھا، واش روم اور کچن تھا۔ باقی ایک ٹی وی لاؤنج تھا۔ پھر باہر کا دروازہ آتا تھا۔ اس کے باہر صحن تھا جس میں ایک درخت تھا اور پتوں کے بغیر برف سے بھرا ہوا تھا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ سعد کا ذہن بہت تخلیقی تھا۔ وہ رات کو اٹھ کر اکثر پینٹنگ کیا کرتا تھا۔ عرصہ اپنی ہی دھن میں رہتی تھی۔ سعد 15 سال کا تھا اور عرصہ 10 سال کی۔ خیر، صبح ہو گئی۔ وہ دونوں تیار ہوئے اور وین آ گئی۔ وہ اسکول چلے گئے۔ ان کے گھر کے سامنے ایک کھنڈر سی حویلی تھی جو کہ بہت ہی پرانی تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بڑی خوفناک حویلی ہے۔ ہر سال کسی نہ کسی مسافر کو قتل کر دیتی ہے یا پھر کسی کا نام و نشان ہی نہیں ملتا۔ سعد کو ان باتوں پر یقین نہ تھا اور ساتھ جاتے ہوئے اس حویلی کو بہت غور سے دیکھتا رہا اور پھر وہ اسکول پہنچ گئے۔ فاطمہ نے گھر کا کام کیا اور ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ سجاد کا فون تھا۔ فاطمہ نے اٹھایا۔ ہیلو، فاطمہ نے کہا۔ ہاں فاطمہ، کچھ چاہیے؟ میں گھر آنے والا ہوں۔ جی، بچوں کے لیے مونگ پھلی اور چلغوزے لیتے آئیے گا، اور کچھ نہیں۔ آج آپ جلدی آ رہے ہیں؟ ہاں، میرا ملازم ادھر ہی ہے۔ سب ہوٹل میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آرام کر لوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ اللہ حافظ۔ اچھا، اللہ حافظ۔ کچھ دیر بعد سجاد بھی آ گیا اور بچے بھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ سعد کا میٹرک کا رزلٹ آنے والا تھا۔ سعد بہت پریشان تھا۔ سعد بہت ہی ذہین بچہ تھا۔ اس نے سائنسی مضامین کے ساتھ پڑھا تھا۔ خیر، کچھ دیر بعد سعد کے بابا آئے۔ انہوں نے مٹھائی چھپائی ہوئی تھی اور آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ عرصہ بولی، کیا ہوا؟ کیا بنا سعد کا؟ بس پاس ہو گیا ہے، انہوں نے بہت ہی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ سعد رونے لگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سعد پریشان ہو گیا ہے تو انہوں نے مٹھائی نکالی اور کہا کہ ہمارا سعد ضلع بھر میں پہلے نمبر پر آیا ہے، اور اسے گلے لگا لیا۔ پھر سب نے مٹھائی کھائی۔ اب سعد کو FSC کرانا تھا، اس کے لیے اسے کسی بڑے شہر میں بھیجنا تھا۔ سعد کے والد نے فیصلہ کیا کہ سعد کو کراچی بھیج دیں گے۔ کچھ دن بعد ساری پیکنگ کر کے سعد کو کراچی بھیج دیا۔ وہاں وہ ہاسٹل میں رہنے لگا۔ جس کالج میں وہ پڑھتا تھا وہ بہت اچھا کالج تھا۔ وہاں پڑھائی بہت اچھی ہوتی تھی اور موسم بھی سعد کو راس آ گیا۔ وہ کافی ماڈرن ہو گیا تھا۔ اسی طرح سال گزرتے گئے اور سعد کا FSC ہو گیا۔ اس کا داخلہ پھر پری میڈیکل میں ہو گیا۔ وہ کالج بھی بہت اچھا تھا۔ 2 سال گزر گئے۔ سعد کو ایک بہت خوبصورت لڑکی دکھائی دی۔ گہری آنکھیں، لمبے بال، اسمارٹ سی تھی اور سفید گوری چٹی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس پر لٹو ہو گیا۔ یہ اسے ہر روز دیکھتا اور وہ بھی اسے دیکھتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ناموں سے انجان تھے۔ پھر ایک دن سعد اس کے پاس گیا اور اس سے بات کی۔
लड़की ने अपना नाम सवेरा बताया। उसकी तरह उसका नाम भी बहुत खूबसूरत था। उसका अभी अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। रफ्ता रफ्ता उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। साद बहुत ही अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता था और उसकी वालदा ने उसकी परवरिश इस अंदाज में की थी कि वो किसी भी लड़की की इज्जत के साथ खेलने का सोच भी नहीं सकता। खैर, साद के 5 साल पूरे हो गए। सवेरा जुदाई के ख्याल से बहुत परेशान थी और रो रही थी। साद ने सवेरा को चुप करवाया और कहा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे राब्ते में रहूँगा। तुम दिल लगाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना। अच्छा, अब मुझे हंसकर दिखाओ। तो वो उसकी बातें सुनकर हंस दी। साद घर चला गया और घर वालों से मिला, लेकिन खोया खोया सा रहता था। हर वक्त वो सवेरा के ख्यालों में ही गुम रहता। उसे पुरानी बातें याद आती। साद के कमरे में एक खिड़की थी जो बाहर की तरफ खुलती थी। एक दिन साद सोया हुआ था कि उसमें से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो एकदम उठकर बैठ गया। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। उसे कुछ नजर न आया। उसने सोचा कि शायद उसका वहम है। कुछ देर बाद ऊंची आवाज में हंसने की आवाज आई। साद फिर उठा और देखा। उसकी नजर सामने हवेली में पड़ी। वहां एक खूबसूरत लड़की ब्लैक कलर की फ्रॉक पहने खड़ी थी। उसके लंबे बाल थे और सांवला रंग था। उसमें बहुत कशिश थी जिसने साद को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। साद उस लड़की को देखता ही रह गया। इतनी सर्दी थी लेकिन वो लड़की बगैर किसी स्वेटर या शॉल के खड़ी थी। सारी हवेली रोशन थी। बर्फ ने पूरी हवेली को ढांप रखा था, मगर रोशनी की वजह से बहुत ही दिलकश लग रही थी। वो लड़की भी उसकी जानिब देख रही थी। काफी देर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो लड़की अंदर चली गई और साद भी बेडरूम में आ गया और लेट गया और उसके ख्यालों में खो गया। उसने एक पल के लिए भी सवेरा के बारे में न सोचा था और ना ही उसको दिया हुआ वादा जो उसने उसके साथ किया था इस बारे में सोचा। वो लड़की एक डायन थी जिसका नाम अंजलि था, मगर साद उसके नाम से अनजान था। वो सोचता सोचता सो गया। जब वो सुबह उठा तो सर्दी में खड़े रहने की वजह से उसे बुखार हो गया था, क्योंकि उसे सर्दी में अंजलि को देखा था। सुबह साद की अम्मी उसके कमरे में आई। देखा तो साद बीमार पड़ा हुआ था। फौरन डॉक्टर को बुलाया। उसने चेक किया और मेडिसिन दी। साद खाना खाकर मेडिसिन लेकर सो गया। जब दोबारा उसकी आंख खुली तो रात के 12 बज रहे थे। साद फौरन उठा और उठकर खिड़की खोलकर हवेली की जानिब देखने लगा। कुछ ही देर बाद वो हसीना सामने आकर खड़ी हो गई और साद की जानिब देखने लगी। इस लड़की में कोई जादू था जो इसने साद पर चलाना शुरू कर दिया था। वो सब कुछ भूल गया था, बस देखते ही रह गया। साद ने उससे मिलने का इशारा किया लेकिन उसने मना कर दिया। साद बहुत बेसब्रा हो रहा था उससे मिलने के लिए। वो सामने बैठकर उसकी आवाज सुनना चाहता था कि उसकी आवाज कैसी है। उस लड़की ने मना कर दिया और चली गई। अगली सुबह फिर साद को बुखार हो गया। बुखार ऐसा था कि उतरने का नाम ही ना ले रहा था। फातिमा बहुत परेशान थी कि आखिर यहाँ आकर साद को क्या हो गया है। वो सोचती रही, फिर साद से बोली, बेटा चलो हम किसी बाबा के पास चलते हैं, दम करवा कर लाते हैं और तावीज़ भी लाते हैं। लेकिन साद ना माना। फिर मेडिसिन लेकर सो गया। आहिस्ता आहिस्ता रात होने लगी। बाहर बहुत बर्फबारी हो रही थी। हवा भी बहुत तेज थी। साद अपना कमरा बंद करके खिड़की के पास चला गया। उस रात साद के साथ बहुत बुरा होने वाला था। साद सो गया। रात का 1 बज रहा था। साद की आंख खुली और फौरन उठकर उसने कमरे की खिड़की खोली। हवेली में अंजलि साद का इंतजार कर रही थी। साद उसके प्यार में पागल हो गया था। दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। साद ने जिद की कि मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने।
इस हवेली में। इस हवेली के बारे में जो उसे इल्म था वो सब कुछ भूल गया और बाहर निकल गया। उसका रुख हवेली की तरफ था। वो हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली बहुत ही पुरानी थी, तो वहाँ अजीब व गरीब माहौल था। हवेली अंदर से बहुत ही अजीब व गरीब थी। वहाँ बहुत सारे भूत और भूतनियाँ जो बहुत बदसूरत शक्ल के थे, खून पी रहे थे और इंसानों का गोश्त खा रहे थे। जैसे ही उन्होंने साद को देखा, साद बहुत घबरा गया। सबने उसके इर्द गिर्द दायरा बनाकर सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और दायरे की शक्ल में उसके करीब आने लगे। जैसे जैसे वो उसके पास आ रहे थे, साद की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। वो लोग साद को पकड़ने ही वाले थे कि अंजलि आ गई और उसने सबको मना किया। वो साद को लेकर दूसरी मंजिल पर चली गई। उसने साद को पानी पिलाया और होश में लाकर खड़ा किया। उसे साद से उसका नाम पूछा तो साद ने अपना नाम बताया, साद। और फिर उसने उस लड़की का नाम पूछा। उसने भी अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम अंजलि है। दोनों एक दूसरे को कुछ देर देखते रहे और फिर कुछ बातें करते रहे। साद ने पूछा, ये कौन लोग हैं? अंजलि बोली, ये मेरे घर वाले हैं। ये सुनते ही साद घबरा सा गया और तेजी से हवेली से निकलकर अपने घर आ गया। लेकिन वो पूरी तरह अंजलि के जाल में फंस चुका था। अंजलि ने उस पर पूरी तरह अपना जादू चला दिया था। वो घर आकर कुछ देर डरा रहा, फिर सो गया और अगली सुबह जब उठा तो अरसा उसके लिए नाश्ता ले आई और साद से पूछा, भाई आप जब से आए हैं मेरे साथ कोई बात ही नहीं करते। तब से आप बीमार ही रहते हैं। चले हम कहीं बाहर चलते हैं, देखिए कितना अच्छा मौसम है, बर्फबारी हो रही है। हम जैसे बचपन में खेला करते थे आज भी वैसे ही खेलेंगे। अरसा की बातें सुनकर उसको बचपन के दिन याद आ गए। फिर वो चुप हो गया। भाई आपको क्या हो गया है, यूं गुमसुम से क्यों रहते हैं? वो फिर से बोली, नहीं कुछ नहीं। अच्छा चलो बाहर चलते हैं। हाँ चलो, अरसा खुश होकर बोली और फिर दोनों बहन भाई बाहर निकल गए। खूब हल्ला गुल्ला किया और अपने बचपन की यादें ताज़ा करने लगे। लेकिन जब वो वापस आए तो साद ने देखा कि वो हवेली जो रात को इतनी पुरकशिश नजर आती है, इस वक्त कितनी खंडर और अजीब सी लग रही थी। खैर वो दोनों घर में आकर कमरे में हीटर ऑन करके बैठ गए और फिर खाना खाया। आज अम्मी ने बिरयानी बनाई हुई थी, वो बहुत ही मज़े की थी। शायद ये खाना आज साद के लिए आखिरी खाना था जो वो खा रहा था। वो अपने कमरे में आ गया और नॉवेल उठाकर पढ़ने लगा। यकदम उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। वो परेशान हो गया कि ये लाइट कैसे चली गई, पहले तो कभी लाइट नहीं गई। वो भागकर बाहर आया तो उसने देखा कि सब कमरों की लाइट है। वो अपनी अम्मी के पास गया और उनसे बोला, अम्मी क्या लाइट गई थी? नहीं बेटा, माँ ने मुख्तसर जवाब दिया, लेकिन मेरे कमरे में क्यों नहीं आ रही? वो परेशानी में सोचता हुआ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। देखा कि उसके कमरे की लाइट ऑन है। वो कुछ देर हैरान रहा, फिर नॉवेल पढ़ने लग गया। नॉवेल पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई और वो सो गया। न जाने रात का कौन सा पहर था, उसको अपने कमरे में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी जो कि बहुत अजीब थी। ऐसी अजीब कि वो उठकर बैठ गया। वो बहुत ही डरा हुआ था। उसे इतना पसीना आ रहा था कि वो सारा गीला हो गया था। खैर जब वो सुबह उठा, नाश्ते के लिए बैठा तो उसका अंडा और ब्रेड दोनों ही प्लेट से उड़ रहे थे। जब वो चमचे से खाने लगता तभी वो उड़ जाते। बाकी सब आराम से खाना खा रहे थे। उसको डर लगने लगा क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने किसी को कुछ नहीं कहा और उठकर अपने कमरे में आ गया। अंजलि डायन थी जो उसे मुस्तकिल तंग कर रही थी। घर के खाने से बदबू आने लगी। कभी कुछ होने लगता और कभी कुछ। साथ बीमार रहने लगा, इतना कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। 5 दिन गुजर गए, ना तो उसने कुछ खाया और ना पिया।
اس کے علاوہ نہ ہی اس نے انجلی کو دیکھا۔ سعد بہت پریشان تھا کیونکہ اس میں اب اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑکی پر جا سکے۔ 5ویں رات کو انجلی خود سعد کے کمرے میں آ گئی اور اس نے دیکھا کہ سعد بہت بیمار ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ کہ تمہیں کیا ہو گیا سعد؟ میرا یہ حال تمہارے گھر والوں نے کیا ہے۔ اسے سب کچھ بتایا۔ انجلی مجھے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ انجلی نے اٹھ کر اس کو پانی پلایا اور اس کی فریج سے کھانا اور فروٹ لا کر اس کو کھلایا اور بولی، سعد اگر میرے گھر والوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو میں اپنے گھر والوں کو مار ڈالوں گی کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ سعد آئی لو یو۔ انجلی کی باتیں سن کر سعد کی جان میں جان آ گئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں سعد میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ بھی نہ ہونے دوں گی۔ جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا بھی دشمن ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر سعد نے ایک پرسکون سانس لی۔ اچھا اب تم آرام کرو، میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد عرصہ آ گئی اور اسے دیکھ کر بولی، شکر ہے بھائی، آج تو آپ بہت بہتر دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں عرصہ، لیکن میں نے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ ہاں کیوں نہیں بھائی؟ عرصہ وہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ جھجک گیا۔ ہاں بھائی بولو، وہ اسے حوصلہ دینے لگی۔ عرصہ وہ جو ہمارے سامنے والی حویلی ہے، یہاں ایک لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ کیا؟ عرصہ کو ایک جھٹکا لگا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سعد نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا، وہاں تو بھوت اور بھوتنیاں رہتی ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، وہ لڑکی بھی ایک ڈائن ہے اور میں اس کی محبت کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، اس کے چنگل سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوں۔ لیکن تم کسی کو بتانا نہیں، نہ ماما کو اور نہ پاپا کو۔ لیکن بھائی، میں نے کہا نا کہ کسی کو کچھ نہ بتانا۔ اچھا ٹھیک ہے، عرصہ نے کہا اور پریشان ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر رونے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ڈائن اس کے بھائی کو مار ڈالے گی۔ وہ انسانی خون کی پیاسی ہے اور بھائی کا تمام خون پی جائے گی۔ ادھر انجلی بہت ہی جذباتی ہو گئی۔ وہ سائم سے بہت محبت کرنے لگی تھی، اس کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ اپنے دوستوں کی طاقتوں کو بلاتی ہے اور ان طاقتوں کو ملا کر اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو مار ڈالتی ہے۔ اب اس کا مشن پورا ہو جاتا ہے اور وہ پرسکون ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سعد کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، سعد آؤ میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ آؤ تو صحیح، بتاتی ہوں۔ وہ سعد کو کہتی ہے اور پھر اپنے ساتھ لے کر اس حویلی میں آ جاتی ہے جہاں جگہ جگہ اس کی فیملی کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ سعد ان لاشوں کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے اور کس نے کیا؟ ان کو میں نے مار ڈالا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہی میرا دشمن ہے۔ سو ان لوگوں نے تم کو تنگ کیا اور میں نے انہیں مار دیا۔ اور میں تم کو بتاؤں کہ ہماری فیملی اتنی ظالم کیوں ہے؟ انجلی نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بتاؤ، وہ بے چینی سے بولا۔ ایک دن بہت ہی خوفناک واقعہ پیش آیا اور یہ سب میری بڑی بہن کی وجہ سے ہوا تھا۔ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے۔ یہاں پر ایک کالج کا ٹرپ آیا تھا، اس میں بہت ہی خوبصورت لڑکے تھے۔ میں اس وقت 7 سال کی تھی اور میری بہن 15 سال کی۔ اس ٹرپ میں ایک لڑکا تھا جو بہت ہی حسین تھا۔ اس کی گرین آنکھیں تھیں، سفید رنگت اور پنک ہونٹ تھے۔ اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کا نام جنید تھا۔ میری بہن مایا نے ریڈ کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی اور ہم لوگ باہر کھیل رہے تھے۔ کافی ٹھنڈا موسم تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ریڈ کلر کے ہی مایا نے شوز پہنے ہوئے تھے،
سر پر ریڈ کلر کی ٹوپی تھی اور بلیک کلر کا کوٹ تھا جس میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ لڑکا جنید مایا کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ مایا کو پسند کرنے لگا تھا۔ وہ بہت ہی چھوٹی تھی۔ وہ مایا کے پاس بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے لگا۔ روز روز ایسا ہی ہونے لگا۔ میں نے اور اس نے گھر پر کچھ نہ بتایا کہ آج کیا ہوا۔ ایک رات مایا نے مجھے جگایا اور کہنے لگی، میرے ساتھ چلو باہر۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ باہر لڑکوں کے ٹینٹ لگے ہوئے تھے اور آگ جل رہی تھی۔ مایا ان ٹینٹوں کے پاس گئی۔ وہاں جنید مایا کی طرف دیکھنے لگا اور مایا کی تعریفیں کرنے لگا۔ مایا بھی اس سے پیار کرنے لگی تھی۔ اس رات ان دونوں نے ڈانس بھی کیا تھا اور ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار بھی کیا۔ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ جنید جانے کو تیار نہ تھا۔ وہ تو مایا کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ سارا ٹرپ واپس اپنے گھروں کو روانہ ہو گیا، مگر جنید نہ گیا۔ جنید نے حویلی کے باہر اپنا ٹینٹ لگا لیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب مایا باہر آئے گی۔ شاید اس میں کوئی جادو تھا جو جنید کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اب جب سارے لڑکے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے تو جنید کے گھر والوں نے جنید کو نہ پایا تو پوچھا کہ جنید کہاں ہے۔ کچھ دن بعد جنید کی فیملی میں سے اس کے بھائی، امی، ابا کچھ خنڈوں کو لے کر آ گئے۔ وہ کافی جوشیلی فیملی تھی۔ اس نے آتے ہی حویلی پر حملہ کر دیا اور اندر آ کر ایک ایک کو جان سے مار ڈالا، چھری اور سوٹوں سے۔ انہوں نے ایک ایک کو مارا۔ پہلے میرے بابا کو، جو ایک نہایت ہی شریف انسان تھے، ان کا ایک چھوٹا سا چائے کا ہوٹل تھا۔ 2 بھائی تھے جو ابو کے ساتھ کام کرتے تھے اور مایا گھر پر امی کے ساتھ رہتی تھی۔ ہمارا گھر بہت ہی اچھا تھا۔ پھر میرے بھائیوں کو بھی مارا اور بعد میں مایا کو بے دردی سے مار ڈالا۔ میں چھوٹی تھی، مجھے بھی مار ڈالا۔ وہ لوگ جنید کو لے کر چلے گئے۔ ہماری لاشیں اسی طرح پڑی رہیں۔ اس کے بعد یہاں جو بھی ٹرپ آتا ہم لوگ اسے مار ڈالتے اور ان کا خون پی جاتے اور گوشت کھا جاتے۔ ہماری روحیں گندی بن گئی تھیں اور یہ زیادہ تر نفرت لوگوں سے مایا کو تھی، خاص طور سے لڑکوں سے۔ تمہیں بھی مایا ہی تنگ کیا کرتی تھی۔ اب انجلی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سعد بھی رو رہا تھا، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ انجلی سعد کو منائے کہ اب میرے ساتھ چلو۔ سعد نے پہلے تو تمام لاشوں کو ان کے مذہب کے مطابق ان کی آخری رسومات کو ادا کیا تاکہ اس کے بعد وہ کسی کو تنگ نہ کریں۔ اس کام سے فارغ ہو کر انجلی بولی، میں نے تمہاری وجہ سے اپنی فیملی کو مار ڈالا ہے، اب تم میرے ساتھ چلو۔ سعد کو اس کے ساتھ جانا ہی تھا۔ اگر وہ نہ جاتا تو شاید انجلی اس کی فیملی کو بھی مار ڈالتی۔ اسی ڈر سے وہ انجلی کے ساتھ اس دنیا میں جانے کو تیار ہو گیا۔ بغیر اپنے گھر والوں کو آگاہ کیے وہ انجلی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ صرف عرصہ کو اس بارے میں علم تھا۔ وہ بھی بہت پریشان تھی، لیکن ڈر کے مارے کسی کو بتا نہیں رہی تھی۔ ماں بابا دونوں ہی رو رہے تھے کہ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ انجلی نے سعد سے کہا، سعد، میرے ساتھ جانے کے لیے تم کو مرنا ہوگا، اپنے جسم کو یہاں ہی چھوڑنا ہوگا اور روح کو میرے ساتھ جانا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا۔ بولا، جیسے تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ اگر مر کر مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے تو میں مرنے کو تیار ہوں۔ اور پھر انجلی نے اس کی جان لے لی۔ وہ کچھ دیر کے لیے تڑپتا رہا۔ اس کے بعد اس کی روح جسم سے نکل کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ اس کی روح کو لے کر پرستان چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن سعد گھر والوں کی یادوں میں کھویا رہتا تھا۔ وہاں سعد کو بہت بھوک لگتی تھی۔ وہ انجلی سے کہتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ وہ وہاں اپنی نوکرانیوں سے کہتی کہ کھانا لایا جائے۔ وہ جس جگہ پر رہتے تھے وہ دنیا سے بہت الگ تھی، نہ کوئی رونق تھی اور نہ ہی کچھ اور۔
مرد اور عورتیں تو اسے دکھائی ہی نہ دیتی تھیں۔ سعد جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہ بہت ہی بڑا تھا۔ اس میں گول بیڈ تھا جس کو گلاب کے سرخ اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ انجلی خود بھی بہت سجی سنوری بیٹھی تھی اور کمرے میں ایک خوبصورت تالاب بھی تھا جس میں گلاب کے پھولوں کی پتیاں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹرے میں تیار کیا ہوا کھانا آیا جس کو دیکھ کر ہی الٹی آ رہی تھی۔ اس میں ایک پیالہ خون کا تھا اور ایک ڈونگا تھا ہڈیوں اور گوشت سے بھرا ہوا۔ سعد نے ایسا کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور گمسم بیڈ پر لیٹ گیا۔ انجلی بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سعد کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انجلی پیار بھری نظروں سے سعد کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن سعد کا اس پر کوئی دھیان نہ تھا۔ عرصہ اور سعد کے والدین بہت پریشان تھے لیکن عرصہ نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ بیچارے تو روئے ہی جا رہے تھے کہ اچانک باہر بیل بجی۔ سجاد صاحب باہر گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید سعد کی کوئی خبر آئی ہو، لیکن جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے جس نے بہت ہی خوبصورت لباس پہن رکھا ہے۔ اس نے ایک نظر باہر نکلنے والے شخص کو دیکھا اور کہا، کیا سعد کا گھر یہی ہے؟ جی ہاں، یہی سعد کا گھر ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ میں سعد کی کالج کی دوست ہوں، میرا نام سویرا ہے اور میں سعد سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے اس کو اندر آنے کا کہا۔ سویرا اندر آ گئی اور سب کو سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ عرصہ اور فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھ کر اس نے پوچھا، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں اور سعد کہاں ہے؟ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے۔ 15 دن ہو گئے ہیں اس کو گئے ہوئے لیکن آج تک واپس نہیں آیا۔ ان کی باتیں سن کر سویرا بھی پریشان ہو گئی۔ عرصہ بولی، اب بھائی کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ عرصہ کی بات سن کر سبھی چونک گئے۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ نہیں آئے گا؟ مجھے سب پتا ہے، عرصہ نے روتے ہوئے کہا۔ سب کو بہت حیرانی ہوئی۔ کیا پتا ہے تم کو؟ جلدی بتاؤ۔ اس کو ایک ڈائن اپنے ساتھ لے گئی ہے، وہ بھائی کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بھائی نے مجھ سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ سامنے والی حویلی میں رہتی ہے اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے گی۔ اس کے پیچھے بھائی کا کیا مقصد تھا مجھے اس کا علم نہیں۔ سویرا عرصہ سے بولی، مجھے جلدی اس حویلی میں لے چلو، لیکن عرصہ کے امی ابو نے اس کو منع کر دیا اور کہا، نہیں بیٹا، تم لوگ وہاں نہیں جاؤ گے، سعد کو ڈھونڈنے کے لیے ایسا کرنا پڑے گا۔ سویرا نے کہا۔ اس کی باتیں سن کر سب اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور پھر سب حویلی میں جا پہنچے۔ وہ حویلی بہت اجڑی ہوئی تھی، جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے تھے۔ سب لوگ مزید اندر گئے اور سارے کمروں میں سعد کو ڈھونڈتے رہے لیکن سعد کہیں نہیں ملا۔ وہ لوگ گھر آ گئے۔ اسی دوران سویرا نے امی ابو سے بات کی، آنٹی، انکل، آپ کو کسی بابا کے بارے میں پتا ہے؟ فاطمہ جلدی سے بولی، ہاں بیٹا، قریب ہی میں رہتے ہیں جو بہت پہنچے ہوئے ہیں اور جنوں اور چڑیلوں کا بھی علم رکھتے ہیں۔ سویرا جلدی سے بولی، پھر ہم سب کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ وہ لوگ جلدی سے بابا کی طرف چل پڑے۔ 1 گھنٹے بعد ان کے ڈیرے پر جا پہنچے اور فقیر بابا کے گھر میں جہاں بابا اور ان کے کچھ مرید بیٹھے ہوئے تھے، وہ چاروں بھی بابا کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اپنے مسئلے بابا جی کو بتانے لگے۔ وہ بابا سعد کا حساب لگانے لگے اور بولے کہ تیرا بیٹا بہت مشکل میں ہے، اس کی روح جنات کی دنیا میں ہے جبکہ اس کا جسم ایک ڈائن کی پناہ گاہ میں ہے۔ سب سے پہلے سعد کا جسم ڈھونڈو، پھر میرے پاس آنا۔ لیکن اس دوران سویرا بولی، بابا جی آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے، آپ ہی سعد کو واپس لا سکتے ہیں۔ بابا جی ان کی مشکل کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے اور سبھی مل کر حویلی میں جا پہنچے اور پھر حویلی میں سعد کی لاش تلاش کرنے لگے۔ اسی دوران سویرا نیچے والے تہہ خانے میں گئی جہاں پر سعد کا جسم اور دوسرے کافی سارے ڈھانچے دیکھنے کو ملے۔ کمرہ جالوں سے بھرا ہوا تھا، باقی چاروں طرف ڈھانچے کھڑے ہوئے تھے۔ سویرا نے سب کو بلایا اور کہا کہ سعد کی باڈی مل گئی ہے۔
سب لوگ وہاں اس کے پاس آ گئے اور سعد کی باڈی کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ بابا جی نے کہا اس کو واپس لانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کیا بابا جی؟ سویرا نے کہا، کسی کو وہاں جانا ہوگا اور سعد کی روح کو لانا ہوگا۔ بابا جی نے کہا، ٹھیک ہے میں جاؤں گی۔ سویرا بولی، نہیں میں جاؤں گا۔ سجاد صاحب بولے، تم دونوں نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گی، اس کی ماں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ بابا نے ان کی بات سن کر کہا، کوئی بھی نہیں جائے گا، صرف سویرا ہی جائے گی۔ اس میں وہ کشش ہے کہ یہ سعد کو واپس لا سکتی ہے۔ بابا جی اس کو لانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے تمہیں بھی مرنا ہوگا اور تمہاری روح بھی وہاں جائے گی اور تمہارا جسم یہاں رہے گا۔ اس کی حفاظت ہم لوگ کریں گے، بس تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا۔ وہاں جا کر ایک گہرا اور گھنا درخت نظر آئے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا سعد تک پہنچنے میں۔ اور تمہیں ایک اور بات بتاؤں، وہاں ایک بدروح ہے جسے تمہیں مارنا ہوگا اور اسے بھی ادھر لانا ہوگا، یہی تمہارا مشن ہے۔ اسے بہت سمجھداری کے ساتھ سب کچھ سمجھا دیا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ سویرا کو وہاں جانا تھا اپنے پیار کو واپس لانے کے لیے۔ بابا جی نے کچھ پڑھنے کے بعد اس پر پھونک ماری اور اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ بابا جی نے دونوں کے جسم ایک طرف رکھ دیے اور سویرا کی روح جسم سے نکل کر پرستان جا پہنچی۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچی، وہاں پہنچ کر ایک گھنا درخت دکھائی دیا جو کہ بابا جی نے بتایا تھا۔ یہ درخت سعد کو ملانے میں مدد کرے گا۔ سویرا اس درخت کی سمت چلتی گئی۔ اسے وہاں کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ سویرا کو ایک دم سے ایک بڑا کمرہ نظر آیا۔ سویرا نے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کمرہ بہت ہی بڑا اور خوبصورت تھا، جہاں سعد بیٹھا ہوا تھا اور انجلی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ سعد نے اس کی جانب دیکھا اور وہ بھاگتا ہوا سویرا کی طرف بڑھا، لیکن انجلی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سویرا کی جانب بڑھنے لگی اور کہنے لگی، سعد صرف میرا ہے، اگر تم بھلائی چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن سویرا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سعد کی طرف بڑھی۔ اس وقت انجلی نے سویرا کو گردن سے پکڑ کر بہت زور سے جھٹکا لگایا۔ اسی وقت سویرا نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، جس سے انجلی کے ہاتھ خود بخود سویرا سے دور ہو گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے پڑھنا بند کرو، لیکن سویرا نے مسلسل پڑھائی جاری رکھی۔ اسی وقت انجلی کی آواز ڈراؤنی ہونے لگی۔ اس کا چہرہ بڑا ہی خوفناک ہو گیا۔ لمبے سے دانت اس کے گندے سے منہ سے باہر آ رہے تھے۔ وہ چیختی چلاتی مر گئی۔ اسی وقت سعد نے سویرا کو گلے لگا لیا اور رونے لگا کہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ سویرا نے کہا، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں انجلی کو بھی یہاں سے لے کر جانا ہے۔ وہ دونوں انجلی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے اور اپنے اپنے جسم میں داخل ہو گئے۔ انجلی کا جسم بھی وہیں پڑا تھا۔ بابا جی اور باقی گھر والے بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد سعد اور سویرا کو ہوش آ گیا اور انہوں نے انجلی کا انتم سنسکار کر دیا۔ بابا جی بھی اپنے گھر چلے گئے۔ 2 ماہ بعد سعد اور سویرا کی شادی ہو گئی۔ سعد نے سویرا سے وعدہ کیا کہ ہر دکھ سکھ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور ان بری چیزوں سے دور رہوں گا۔ اسے آج بھی سرد راتوں میں حویلی میں انجلی کا عکس دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ اس کی نظر کا دھوکہ ہے۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ آپ کے یا کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا کوئی حادثہ ہوا ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ کامنٹ باکس میں اپنی کہانی لکھیں۔ ہو سکتا ہے اس چینل پر اگلی کہانی آپ ہی کی ہو۔ ہم آپ کے کامنٹس کا بے صبری سے انتظار کریں گے۔ ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے۔